الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، عربی زبان سے محبت رکھنے والے جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس علم الصرف نمبر 8 میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اس سے قبل ہم نے کلمہ کی اقسام، اور کلمہ کی اقسام میں سب سے پہلے اسم ہے، تو پھر اسم فعل کی مختلف ہم اقسام پڑھتے رہے، جن میں 6 اقسام تھیں، 6 اقسام کے بعد پھر 7 اقسام تھیں، اور آج اسم کی خالصتاً اسم کی 3 قسمیں پڑھیں گے: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ ہم نے اپنی کتاب علم التصریف حصہ اول میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے سے پہلے خلاصہ کے طور پر ہم بتاتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو نہ تو کسی دوسرے اسم سے بنے اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، اس کو عربی گرامر میں، علم صرف میں اسم جامد کہا جاتا ہے۔ اور اسم مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی دوسرے کلمہ سے نہیں بنتا، مگر اس سے کئی کلمات بنتے ہیں، جیسا کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جی اسم مشتق۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ اسم مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کئی اسماء بنتے ہیں، کئی کلمات بنتے ہیں، تو اسم مصدر سے بننے والا جو بھی کلمہ ہوتا ہے اسے اسم مشتق کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اصطلاحات آپ پر واضح ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ تعریف کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یہ بنیادی تقسیم ہے اسم کی، اسم جامد، اسم مصدر، یعنی بنیادی طور پر اسم کی یہ 3 قسمیں۔ اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو خود بھی کسی لفظ سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، کوئی کلمہ بنتا ہے۔ جیسے اب سب سے پہلے ہم اسم جامد کی تعریف کے بعد مثال لکھیں گے، جیسے رجل، رجل مرد، اور دوسری اس کی مثال ہے جی فرسن، فرسن گھوڑا۔ کلمات کی معنی بھی آنی چاہیے۔ اب رجل جو ہے یہ اسم جامد ہے۔ اہل زبان نے اسے پہلی مرتبہ بنایا، کسی اور کلمہ سے نہیں نکالا، بلکہ پہلی دفعہ ہی یہ کلمہ بنایا مرد کے معنی کے اظہار کے لیے۔ اسی طریقے سے اس سے کوئی نہیں نکلتا، کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ دوسرا لفظ ہے جی فرسن، گھوڑا۔ پہلی دفعہ یہ اہل زبان نے گھوڑا کے لیے لفظ بنایا فرسن۔ گھوڑا کے عربی میں اور نام بھی ہیں، شیر کے عربی میں بہت زیادہ نام ہیں، 300 سے زیادہ ہیں، تلوار کے بہت زیادہ نام ہیں، اور پھر ناموں میں کچھ فروق بھی ہیں۔ شیر کا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں شبل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ نام ہے۔ تو یہ اسم جامد کی مثال ہوگی، رجل مرد، فرسن گھوڑا۔ آگے ہے جی دوسرے نمبر پر اسم مصدر۔ تعریف ہم نے مکمل اس کی یوں لکھی ہے کہ وہ اسم یعنی کلمہ ہوتا ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا، مگر اس سے کئی اسم اور فعل بنتے ہیں، اور اردو میں اس کے معنی کے آخر میں نا آتا ہے، یعنی کہ نا۔ اب مثال لکھتے ہیں جی ہم، مثالیں جیسے نصر، نصر یہ ہے جی مدد کرنا۔ تو
اردو میں آخر میں نا آتا ہے اور فارسی میں اس کے آخر میں آتا ہے جی دن یا تن. اسی کو ہی آپ جو کہ فارسی پہ پڑے ہوئی ہیں تو اسی کا فارسی کر لیں تو بن جائے گا مدد کر دن. تو آخر میں دن آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک اور اس کی مثال لکھتے ہیں جیسے ضربن. ضربن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. ضربن کا مطلب ہے مارنا. تو اردو میں ترجمہ کیا تو نون الف نہ آ گیا. فارسی میں کریں گے تو زدن تو دن آ گیا آخر میں. ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں جیسے قول. قول اس کا معنی ہے بولنا تو آخر میں آ گیا. اور فارسی میں کہتے ہیں گفتن بولنا. اس میں تن آ گیا دن یا تن. تو مصدر کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آخر میں اس کے نون الف نہ آئے گا. ایسے ہی فارسی میں دن تن آئے گا. فارسی میں بتانا اس لیے مناسب ہے کہ ایک تو آپ فارسی زبان پڑھی ہوئی ہیں اور پھر چونکہ عربی گرامر کی جو کتابیں ہیں جو شروع میں پڑھائی جاتی ہیں وہ فارسی میں ہیں. جیسے میزان الصرف ہے, منشاب ہے, صرف بہائی ہے, میزان الصرف ہے, اس کے بعد پنج گنج ہے, زبدۃ الصرف ہے اور فصول اکبری ہے. تو یہ ساری کتابیں جو ہے اور بھی ہیں. زرادی ہے. میں نے ان تمام کتابوں کے اردو میں ترجمہ و تشریح کی ہے. زرادی ہے اور پھر زرادی بھی فارسی میں ہے اور باقی جو دیگر کتابیں ہیں جو کہ متداول کتابیں ہیں وہ ساری وہ چونکہ فارسی میں ہیں تو پھر دن تن کی ساتھ بھی مصدر بھی بتایا جاتا ہے. اب دیکھیں پہلی مثال ہم نے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر نصرن ہے تو یہ ہے جی مصدر نصرن. تو اب دیکھیں نصرن ایک مصدر تھا نا تو اس سے نکلا جی نصرہ. نصرہ اس سے نکلا. ینصر یہ اس سے نکلا. ان کی سب کی تفصیل جو ہے آگے آ جائے گی. ناصر اس سے نکلا. منصور یہ اس سے نکلا. تو آپ نے دیکھا ایک اس میں مصدر تھا تو اس سے کئی الفاظ نکلتے ہیں. چار تو ہم نے یہاں لکھ دیے لیکن کئی نکلتے ہیں. ایک مصدر سے باقی کلمات کیسے نکالے جاتے ہیں یہ آگے ان کے اصول اور قواعد اب آگے جا کے پڑھیں. اب ہم آتے ہیں جی تیسری قسم کی طرف. اور تیسری قسم ہے جی اس میں مشتق. تعریف ہم نے اس کی یوں لکھی ہے کہ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے. جیسے دیکھیں ناصر جیسے ناصر اور اس کے بعد دیکھیں جی منصور. منصور تو مصدر سے نکلنے والے جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی اسماء مشتقہ. ذرا اس کا تلفظ کریں. اسماء مشتقہ. مشتقہ یہ شد آ گیا. اب یہ جی بنیادی طور پر اسم کی تقسیم تھی. اس میں جامد یعنی نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے کوئی بنا. جیسے رجل اور فرس. اس میں مصدر جیسے نصر وہ اسم جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے پھر بہت سارے آگے اسماء بنتے ہیں. جیسے نصر اور نصر سے بنا نصرہ ینصر ناصر منصور. اور اس میں مشتق وہ ہے جو ہر اس کلمے پر بولا جاتا ہے جو مصدر سے نکلے. جیسے ناصر منصور وغیرہ
ایسے جتنے بھی کلمات ہیں، اسماء ہیں، انہیں اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے، اور یہ خصوصی اسماء مشتقہ جو ہے خصوصی طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ناصر ہے، منصور ہے، تو ان کی تفسیر اسماء مشتقات کی آگے آ جائے گی۔ اب اس میں جامد تو جتنے بھی ہم یاد کر لیں، ہم کچھ آگے جا کے پڑھ بھی لیں گے، اتنے ہی کم ہے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ہم اس میں جامع تلاش کر کے اور یاد کرتے رہے۔ جب ہم عربی زبان پڑھیں گے، نثر پڑھیں گے، شعر پڑھیں گے، تو اس کے اندر جتنے بھی جامد اسم آئیں گے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، کہ جب مصدر بھی ہمیں نظر آ رہا ہوگا، اس میں مشتق بھی نظر آ رہا ہوگا، تو جو اس میں مصدر بھی نہیں ہوگا، اس میں مشتق بھی نہیں ہوگا، تو لا محالہ اس میں جامد ہوگا، تو وہ خود بخود ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ کچھ ہم ان کے اوزان البتہ پڑھ لیں گے، کچھ اوزان ہم پڑھ لیں گے کہ بھئی اسماء کے یہ اوزان ہیں، ان اوزان پر مختلف اسماء ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم مفرد کلمات پڑھتے ہیں، اسماء پڑھتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے ان کا مثنیٰ بھی ہوتا ہے اور ان کا جمع بھی، تو جمع کے عربی میں مختلف اوزان ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس میں جامد اس اعتبار سے تو نکل گیا، اور جب ہم اس میں مصدر کو سمجھ لیں گے اور اس سے نکلنے والے مشتقات کو ہم سمجھ لیں گے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس میں مشتق کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہے اس میں مصدر۔ تو مصدر کے عربی میں مختلف اوزان ہیں، کوئی مشہور اوزان کوئی 39-40 ہیں۔ تو ہم پہلے مرحلے میں اس طرح کریں گے کہ آگے بڑھنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب علم التصریف جو ہے، اس میں نے کوئی 56 کے قریب اوزان لکھے ہیں، اور 56 مثالیں ہیں، 56 اوزان آپ سمجھ لیں۔ تو یہ اگر ہمیں 56 اوزان ہمیں یاد ہو گئے تو ہمیں کلمات دیکھتے ہوئے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں مصدر ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اب آپ کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جائے گا 56 اوزان کہاں، 10 اوزان یاد کرنا بھی کار دارت، اور 20 ہوں تو وہ اس کا 10 کا ڈبل ہو گیا، اور 33 ہوں تو اور اوپر چلے گئے، یہ تو بالکل 56 ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے جو حضرت صاحب خصوصی طور پر اور دیگر اساتذہ بھی، وہ اور خاص کر ہمارے حضرت صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز، وہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مثال یاد کر لو۔ جب مثال یاد کر لو گے، اس کا اردو معنی بھی ساتھ یاد کر لو، تو جیسے اس مثال کا تلفظ کر رہے ہو، وہی اس کا وزن ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر بشرا، تو بشرا جو ہے یہ ایک اسم مصدر ہے، تو اب اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا۔ تو اس طرح جب مثال یاد کر لو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر اس میں نے کچھ جو میں نے جس انداز سے لکھا ہے نا، میں نے اس طرح نہیں لکھ دیا کہ 1 سے لے کر 56 تک میں نے اوزان لکھ دی ہیں، بلکہ میں نے کچھ ٹیکنیکس اس میں اختیار کی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو میں نے لیا ہے، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، آج آپ کی طبیعت بھی کچھ میری طرح ناساز ہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا، مثلا پہلا جو وزن ہے وہ ہے فاعل نام سے فاعل، جیسے کہ نصر اور ضرب اور قول۔ ابھی ہم نے یہ 3 مثالیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں نا، ابھی پڑھ لی ہیں ہم نے مصدر کی، یعنی مصدر کے سبب میں۔ تو اس میں میں نے ٹیکنیک یہ کی ہے کہ مثال کے طور پر ایک وزن ہے فاعل، تو میں نے ایسے کیا ہے کہ اسی کے ساتھ میں نے یوں کر دیا ہے فعل اور فعل، تو یہ 3 وزن بن گئے۔ تو اب فاعل ایک وزن ہے، یہی ہے، صرف فا کلمہ میں تبدیل کرنی ہے۔ فعل ایک وزن ہے، اور پھر فا کلمہ میں تبدیل کرنی ہے، فعل ایک وزن ہے۔ مثلا حمد بر وزن فعل، اور شعر بر وزن فعل، اور شکر بر وزن فعل۔ تو اس طرح شعر اور شکر اور حمد، یہ تینوں کلمات آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہیں، تو کلمات نئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح میں نے کچھ ٹیکنیکس کی ہیں تاکہ
آپ جیسے جو ابتدائی طلبہ ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ تو یہ آج کا جو درس ہے، آج چونکہ ہمارے دوسرے ملک صاحب بھی نہیں آئے تو اس لیے پھر میں یہ اس کا اختصار بھی کرتا ہوں، اور طبیعت بھی جو ہے اس کو بھی، موسم بھی بدل رہا ہے، شعبان کا بھی میں نے چاند بھی دیکھا ہے، شعبان المعظم کا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، پورے عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمائے، جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرمائے اور سب کی مرادیں پوری ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں عروج عطا فرمائے اس ماہ مقدس میں۔ اس کے بعد رمضان کریم آ رہا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ شعبان کے بارے میں حضور کا یہ فرمان بھی ہے کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک خصوصی انتصاب، ایک خصوصی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی طرف کر۔ تو اس میں جامد کو ہم پیچھے کر دیں گے، اس میں مشتق کو خود آگے سارے چلے گا۔ کل سے ہم انشاءاللہ اگلی جو ہمارا درس ہوگا اس میں مصدر کو لیں گے، اور مصدر کے جو اوزان ہیں جن میں سے ہم نے پہلے مرحلے میں اور تقریباً سارے میں نے اس میں لکھ ہی دیے ہیں، 56 جو ضروری مصادر کے اوزان ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے میں نے کچھ سیٹ بنا دیے۔ تو یہ جو سیٹ بنائے ہیں نا، یہ بڑی اس میں نے آسانی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر سیٹ بنانے کا میرا طریقہ یہ ہے کہ فا عین لام پھر تا کے اضافے کے ساتھ، یہی فا لام ہے نا، یہی فا عین لام ہے، تو اس میں نے اب تا کا اضافہ کر دیا۔ جب تا کا اضافہ ہوا تو فعلتن فعلتن فولتن رحمتن عفتن قدرتن، اس طرح یہ وہ ہو گئے۔ اب جب آپ فعلتن فعلتن فولتن پڑھیں گے اور اس کی مثال آپ پڑھیں گے مثلا قدرتن، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تا ہے یہ تائے مصدریہ ہے، تو یہ مصدر کے وزن کے اندر موجود ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسے ہی پھر فا کے بعد جو عین کلمہ ہے، تو عین کلمہ کی بھی حرکات ہے، یہاں ساکن ہے تو کبھی متحرک ہے، تو جو یہاں متحرک کہیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہاں زبر ہے یا زید ہے یا پیش ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اوزان بن گئے۔ تو اس میں مسجد یہ جو 56 اوزان ہیں، ان کا 56 کا جو عدد ہے، اتنا بڑا عدد سامنے رکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب سیٹ بنا کے اور ایک ٹیکنیکس جو میں نے اختیار کی ہیں، ان ٹیکنیکس کو سامنے رکھ کے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم یہاں پڑھائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور جتنی زیادہ مثالیں آپ یاد کر لیں گے شروع سے ہی، تو آپ پھر آگے عربی زبان آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اگلے قواعد بھی آسان ہو جائیں گے۔ مصادر سے بننے والے جو ابواب ہیں، ثلاثی مجرد کے ہوں، ثلاثی مزید فی کے ہوں، رباعی مجرد کے ہوں، رباعی مزید فی کے ہوں، یہ جتنے بھی ابواب ہیں یہ آپ پر جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، صحیح ہوگا۔ تو اسی پر پھر آج کا یہ جو درس ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تاکہ ہماری ویڈیو بھی اتنی بڑی نہ بنے کہ پھر اپلوڈ کرنے میں نیٹ کے مسائل ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔